کے خطبوں میں آپ نے اس کا معنی اور مفہوم سماعت فرمایا، اور پھر اس پر جو اشکال تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اللہ کے علاوہ سے مراد صرف بت ہے، تو وہ بھی کتاب و سنت کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ سے مراد صرف بت نہیں، احبار و رہبان بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، جن بھی ہیں، سیدنا عیسیٰ بھی ہیں، مریم بھی ہیں، جو قرآن مجید کی کئی آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے اللہ نے من دون اللہ، یعنی جو اللہ کے علاوہ۔ تو کلمہ کا معنی سمجھنے کے بعد، اس کا مفہوم سمجھنے کے بعد، آج کے خطبہ کے اندر ہم اللہ کی توفیق سے کلمہ کی شرائط بیان کریں گے۔ لا الہ الا اللہ کی شرائط کیا ہے؟ وہ ہر چیز کی شرائط ہوتی ہیں، یہ ایک عقد ہے، یہ ایک وعدہ ہے، یہ ایک پیمان ہے اپنے رب کے ساتھ۔ جب بندہ اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہوں گی۔ اب نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو کے لیے بسم اللہ پڑھنا شرط ہے، صاف پانی کا ہونا شرط ہے۔ تو ہر عام عبادات میں شرط ہے، شرائط ہے کچھ، تو اس کی بھی شرائط ہیں۔ اگر وہ شرائط پوری نہیں ہوں گی تو جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے وہ اپنے اقرار میں ادھورا ہے، وہ اپنے اس قول کے اندر ادھورا ہے، وہ اپنے اس اعتقاد کے اندر ادھورا ہے۔ تو اس کی ہم بات کو بلا تمہید آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلی شرط جو ہے وہ ہے علم۔ لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط کیا ہے؟ علم، جاننا۔ اگر ایک بندہ زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں، اسے اس کا مفہوم نہیں پتا، اس کا معنی نہیں پتا کہ میں یہ جو اقرار کر رہا ہوں یہ اقرار کیا ہے، اس کا یہ اقرار بے سود ہے۔ جب اس نے زبان سے عربی میں کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تو اب اسے اس کا شعور اور اس کا ادراک ہونا چاہیے گہرائی کے ساتھ۔ اس کلمے کا شعور علم ہے، شعور کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کو پھر سمجھے کہ جو جو بھی عبادت ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے، یہ میں اقرار کر رہا ہوں۔ اس میں ہر ایک کی عبادت کی نفی ہے جو معنی کے اندر آپ نے سن لیا۔ اس میں ملائکہ ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، انسان ہوں، انبیاء ہوں، صالحین ہوں، نیک ہوں، حجر و شجر ہوں، دیگر مخلوقات ہوں، سب کی نفی ہے لا الہ، کوئی عبادت کے لائق ہستی نہیں الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کا اس بات ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کے۔ تو یہ علم ہونا ضروری ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے صحیح بخاری کی کتاب العلم میں ایک باب عنوان قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ اقرار اور عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اقرار زبانی کہنے اور عمل کرنے سے پہلے کون سی چیز ضروری ہے؟ العلم قبل القول والعمل۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ محمد سورہ نمبر 97 آیت نمبر 19 میں فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، یہ علم حاصل کرو، اس کا شعور تمہارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ علم پہلی شرط۔ بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ زخرف سورہ نمبر 43 کی آیت نمبر 86 میں فرمایا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، جنہیں یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ سفارش کے مالک نہیں۔ لات، عزا، منات، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، دیگر بت، یہ سفارش کے مالک، ان کے اختیار میں سفارش نہیں ہے۔ کیوں؟ مشرکین جب عبادت کرتے تھے نا تو وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہماری ان کے آگے، ان کی رب کے آگے، یعنی ہم ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں ہماری سفارشی بن جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس باطل نظریے کا رد کرتے ہوئے کہ لا یملکون الشفاعہ ولا يدعو الذین ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعہ، جنہیں اللہ کے علاوہ پکارتے یہ سفارش کا اختیار ہی نہیں رکھتے۔ کسی شخص کے پاس بھی آج خود سفارش کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ جسے اجازت دے سفارش وہی کرے گا، اللہ جس کے لیے اجازت دے سفارش صرف اسی کے لیے کی جائے گی۔ تو فرمایا یہ سفارش کے اختیار، ان کے اختیار میں سفارش نہیں ہے۔ الا من شہد بالحق وهم يعلمون، ہاں جو حق لا الہ الا اللہ اس کا اقرار، اس کی گواہی دیں،
وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور کیسی گواہی؟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ اس کا علم بھی رکھتے ہوں، اس کو جانتے بھی ہوں۔ جو اس کا علم نہیں رکھتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ ہی اکیلا اللہ عبادت کے لائق ہے، یہ علم جسے نہیں صرف رٹے رٹائے الفاظ میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کا کوئی اعتبار الا من شہد بالحق وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے ہوں۔ تو گویا بنیادی اور پہلی شرط جو لا الہ الا اللہ کی ہے وہ کیا ہے؟ جاننا، علم، اس کا ادراک، اس کا شعور۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 26 ہے، خلیفہ ثالث سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات، غور فرمائیے الفاظ پہ، من مات وہو یعلم، جو شخص اس حال میں فوت ہو گیا، من مات جو فوت ہو گیا، وہو یعلم، اس حال میں کہ وہ جانتا تھا، اس کے پاس علم تھا، انہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، دخل الجنہ، جنت میں جائے گا۔ مسلم کی حدیث نمبر 26 ہمیں کیا بتلاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صرف لا الہ الا اللہ کا اقراری جنتی نہیں ہے، جنت میں وہی جائے گا من مات، جو اس حال میں فوت ہوا کہ اسے لا الہ الا اللہ کا علم تھا، وہو یعلم، وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو جاننا ہے آپ نے۔ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر بڑی لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہیں، بحث تمہیز ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے نکتے اور پوائنٹ پکڑتے ہیں، اور پھر کچھ لفاظی کے ساتھ دوسرے کو زیر کرنے کے لیے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اصل بنیادی اور ابتدائی بات کیا ہے؟ علم ہو کس کا؟ لا الہ الا اللہ کا۔ ہر مسلمان گھر کے اندر، خواتین، مرد، بچے، جوان، بوڑھے، وہ کوشش کریں سب سے زیادہ کہ وہ اللہ کی توحید کو جانے، لا الہ الا اللہ کو جانے۔ اس بات کے دلائل مزید، اس کی تفصیل جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کو پڑھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو پہلی اور بنیادی شرط یہ ہمارے سامنے آئی کہ اللہ لا الہ الا اللہ جب آپ نے کہنا ہے تو اس کی جو شرائط ہیں، ان شرائط میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ علم۔ یہ یاد کر کے آج اس کی شرائط جاننی ہے، بھولنی نہیں ہے، علم۔ دوسری شرط ہے یقین۔ جس نے کہہ تو دیا اور اس کو جان بھی لیا لیکن یقین نہیں ہے، شک ہے، تردد ہے، اس آدمی کو بھی لا الہ الا اللہ کے اقرار کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 15 میں فرمایا انما المؤمنون، انما کلمہ حصر ہے، صرف، اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف وہی مومن ہے، صرف وہی مومن ہے۔ کون سے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، صرف وہ مومن ہے جو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا یہ اللہ پر ایمان ہے، محمد رسول اللہ پڑھ لیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اللہ پر، رسول پر ایمان لے آئے، لیکن ایمان کیسا؟ ثم لم یرتابوا، پھر انہیں ذرا برابر بھی اس میں شک، اللہ کے الہ واحد ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک جس کے دل میں ہے، کلمے کا اعتبار نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ادنا سا شائبہ بھی ہے جس کے دل میں، اس کا ایمان کچھ بھی نہیں۔ تو انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، وہی سچے ہیں۔ سچا مومن وہ ہے جس کے دل میں لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد شک کی گنجائش بالکل بھی باقی نہ رہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 27 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ گزشتہ جمعہ آپ نے سنا، اس کے اندر قرآن مجید کی آیات سے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ کو
الہ مشرکین مکہ مانتے ہیں، رب مشرکین مکہ مانتے ہیں، خالق مشرکین مکہ مانتے ہیں، مالک مشرکین مکہ مانتے ہیں۔ مشرکین مکہ کیا نہیں مانتے؟ کہ صرف وہی عبادت کے لائق ہے، بس یہ بات نہیں مانتے۔ قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے رکھی تھی نا، پورے خطبے میں نے صرف شاید ایک حدیث پڑھی ہو، باقی ساری آیات پڑھی تھی، جس میں مشرکین مکہ کا اعتقاد اللہ نے بیان کیا کہ وہ کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، پوچھئے تمہارا خالق کون ہے، کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پوچھئے زمین اسمان کس نے بنائے، کہتے ہیں اللہ۔ مَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، امور کون چلاتا ہے، کہتے ہیں اللہ۔ انہیں اختلاف اس پر نہیں کہ اللہ ہے یا نہیں، انہیں اختلاف اس پر نہیں کہ اللہ خالق ہے یا نہیں، انہیں اختلاف اس پر نہیں کہ اللہ ہی مالک ہے یا نہیں، انہیں اختلاف کس پر ہے؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ اور اولاد کسی اور سے ہم لیتے ہیں، شفا کسی اور سے لیتے ہیں، بارشیں برسانے کے لیے مناجات کسی اور سے کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ایک ہی کی عبادت کرنی، سارے کچھ ایک ہی سے کرنا ہے۔ بڑی عجیب بات ہوگی، یعنی وہ اللہ کو الہ واحد صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اس بات میں اختلاف کرتے ویسے اللہ کو مانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق یہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ اللہ، یہ بات ویسے تو رب کو ماننے والے دنیا میں بے شمار مذاہب کے لوگ ہیں، خالق مالک ماننے والے بڑے، اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس ماننے میں جو خاص چیز ہے وہ کیا ہے، ایمان کا کون سا حصہ ہے جو سارے انبیاء ہمیں تلقین کرتے گئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ گواہی ہے، یہ گواہی ہے۔ کوئی نبی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی ولی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی فرشتہ بھی عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا فلاں میری مدد فرا، فلاں مجھے اولاد دے، فلاں مجھے یہ دے، فلاں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، کائنات میں سب سے عظیم ترین ہستی کی گواہی سنیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ ان لوگوں کے لیے کیا رہ جاتا ہے جو کہتے ہیں نہیں جی من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں، انبیاء جو ہیں ان کو پکارا جا سکتا ہے، اولیاء سے دعا کی جا، دعا عبادت ہے کہ نہیں؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے خلاف ہے۔ کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنِّي رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا لا يلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما، کوئی بھی بندہ یہ دو گواہیاں لے کے جب اللہ سے ملاقات کرے گا، یعنی مرنے کے بعد جب اللہ سے ملاقات ہوگی ان دو گواہیوں کے اوپر ہوگی، لیکن کیسے؟ غیر شاک فیہما، ان دو گواہیوں میں کسی قسم کا شک نہیں ہوگا، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اب کلمے کا دوسری جو شرط ہے، لازمی جزو ہے، وہ شرط کیا بیان کی اللہ کے رسول نے؟ شک نہ کرنے والا ہو، شک نہ کرنے والا ہو، ذرا برابر بھی اللہ کی الوہیت پہ، الہ واحد ہونے پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر شک آ گیا، کلمہ ٹوٹ گیا، شرط ہی باقی نہیں۔ تیسری شرط ہے اخلاص، کلمے کی تیسری شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ جب شعور آ جائے تب یقین آتا ہے، علم آئے تو یقین آتا ہے نا، علم ہی نہ ہو تو یقین آئے گا؟ پہلی شرط علم، علم آ جانے کے بعد یقین، یقین آ جانے کے بعد تیسری چیز کون سی ضروری ہے؟ اخلاص۔ اخلاص، خالص اللہ کی عبادت، اس کو صاف کر دے بندہ، اخلاص کو صاف کرنا، پاک کرنا بھی کہتے ہیں۔ جب بندہ ایک عمل اللہ کے لیے کرتا ہے وہ اس کو غیروں سے پاک کر دیتا ہے، نہ اس میں ریاکاری ہوتی ہے، نہ دکھلاوا ہوتا ہے، نہ سناوا ہوتا ہے، نہ غیر اللہ کے لیے کچھ کسی قسم کا بھی نہیں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے خالص، صرف اللہ کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بینہ کے اندر فرمایا، سورہ نمبر 98 آیت نمبر 5، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں کیا حکم دیا گیا؟ وَمَا أُمِرُوا، نہیں حکم دیے گئے وہ مگر یہ کہ وہ صرف عبادت کرے اللہ کی، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، حنفاء یکسو ہو کر۔ مفہوم کیا بنا؟ انہیں اس کے علاوہ اور حکم کوئی نہیں دیا گیا، وَمَا أُمِرُوا، صرف یہی حکم دیا گیا کہ اللہ کی خالص عبادت کرنی ہے، یعنی اللہ کی عبادت میں ملاوٹ نہیں کرنی، اخلاص ہو، شرک سے پاک ملاوٹ، شرک کی ملاوٹ سے پاک عبادت۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، سورہ انعام میں فرمایا جو لوگ ایمان لائے
ایمان کو کے اندر شرک کی ملاوٹ، ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یہ لوگ امن والے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث سے صحابہ نے اس آیت کی تفسیر پوچھی، اللہ کے رسول اینا لم یظلم نفسا، کون اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا؟ ہر گناہ ظلم ہے، گناہ تو ہم سے ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کرتا وہی امن والا ہے، ظلم تو ہم کرتے ہیں، گناہ تو ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے مراد وہ ظلم ہے جو قرآن مجید میں سورہ لقمان میں ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، مطلب شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے، خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ لوگ امن والے ہیں۔ اب اگر ہم پڑھتے لا الہ الا اللہ، ہمیں علم بھی آ جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم پڑھتے لا الہ الا اللہ، ہمیں یقین بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر ہم کہیں نادے علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی المصائب، کہ علی کو پکارو، علی کو پکارو، جو عجیب عجیب چیزیں ظاہر کرتے ہیں آپ مصیبتوں میں ان کو اپنا مددگار پائیں گے۔ کلمہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ اخلاص ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ سجدہ کہیں اور گیا، نظر نیاز کہیں اور گئی، اولاد کہیں اور سے مانگی گئی، اخلاص ختم ہو گیا۔ اللہ کی جب عبادت ہے دعا، اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے ساتھ ساتھ دوسری ہستیوں کو پکار لو، لہو دعوت الحق، پکار برحق صرف وہی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء، اور جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، سورہ الرعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 14 میں، سورہ نمبر 13 فرمایا جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ ان کی پکار بالکل بھی نہیں سن سکتے، قبول کر سکتے۔ مثال اللہ نے کتنی پیاری دی، الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ ما ہوا ببالغہ۔ ایک آدمی پانی کے پاس کھڑا ہو جائے، اب آپ رکھ لیں یہاں پہ پانی کا کنواں ہو، ندی ہو، ٹینکی ہو، کچھ بھی ہو، ہاتھ اس کی طرف کریں اور کہے پانی آ جا میرے منہ میں، میری پیاس بجھ جائے۔ ایک پیاسا آدمی دن رات ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کے پانی کی طرف ہاتھ پھیلا، اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ پانی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہاں سے نکل کے اس کے منہ میں آج خود آ جائے، اور یہ خود ہاتھ ہلانے کے لیے تیار۔ فرمایا جو اللہ کے علاوہ باقی ہستیوں کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جو پانی کی طرف ہاتھ کر کے پانی کو کہہ رہے ہیں آ جاؤ میری پیاس بجھاؤ۔ جس طرح ایک پانی ان کی کوئی پیاس نہیں بجھا سکتا جب تک خود اس کو ڈال کے نہ پیے، ایسے غیر اللہ کو پکارنے والا جتنا مرضی پکارتا رہے، اس نے جواب دینا، اس نے جواب نہیں دینا، اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے پکار بھی رہا ہے کہ نہیں پکار۔ تو اخلاص نہیں۔ اب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہتے ہیں ایاک نعبد، خاص اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں کہتے ہیں، لیکن جب باہر ہوتے تو ہم کہتے ہیں جی اللہ ہماری سنتا نہیں جی، اس لیے ہم بڑوں کو پکارتے ہیں، بڑے اللہ کے سامنے ہماری سفارشات کر دیں گے۔ اخلاص کہاں گیا اس میں؟ یہ تو خالص اللہ کے لیے نہ رہ گیا۔ داتا کی نیاز کے بکرے یہاں پر جمع کیے جاتے ہیں، نیاز کس کے لیے جا رہی ہے؟ ذرا سی مصیبت آئی، پریشانی آئی، تنگی آئی، اخلاص سارا ختم، سب کچھ کرنے کے لیے تیار، کہیں پہ دھاگے باندھ رہے، کہیں چھلے لے رہے ہیں، کہیں درخت کے آگے جھک رہے ہیں، کہیں پتھر کے آگے جھک رہے ہیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ اخلاص کے ساتھ، خالصتاً اللہ کی عبادت، جس میں ذرہ بر ملاوٹ کی گنجائش نہ ہو۔ تو جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کا یہ لازمی تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کی یہ لازمی شرط ہے کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کرے، ذرا بر بھی ملاوٹ کرے گا اخلاص گیا، اخلاص گیا تو کلمے کی ایک شرط، جب شرط گئی تو پھر کلمہ، اس کا کلمہ ناقص ہو جائے گا۔ چوتھی شرط ہے صدق و وفا، سچائی، جو اپنے قول میں سچا نہ ہو اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کے اس کے اندر اس کی صداقت بھی ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 میں فرمایا، الف لام میم، احسب الناس، ابتدائی آیات، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ یقیناً ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا، ان کی آزمائش کی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ نے جان لیا جو سچے تھے، جان لیا جو جھوٹ بولتے۔
جھوٹوں کو بھی جان لیا، سچوں کو بھی جان لیا۔ اب اقرار تو منافقین نے بھی کیا لا الہ الا اللہ کا، عبداللہ بن ابی نے بھی کیا۔ سورہ منافقون آپ نے نہیں پڑھی، انہوں نے آ کے کیا کہا؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، نشہد، ہم گواہی دیتے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا انہوں نے نا، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لی، گواہی بھی دے دی، نشہد، ہم گواہی دیتے انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے جواب کیا دیا؟ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد، لیکن جو منافقین کی گواہی ہے اس پر اللہ گواہی دیتے ہیں، ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹے ہیں۔ منافق اپنے قول کے اندر کیا ہیں؟ تو کیا زبانی لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی ہے؟ اگر زبانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا کافی ہے، عبداللہ بن ابی نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ باقی منافقین نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا، لیکن اس کے اندر صداقت نہیں ہے، اس کے اندر ایقان، مضبوطی نہیں ہے یقین کی، شک بھی ہے منافقین کے کلمے میں، تردد بھی ہے، تذبذب بھی ہیں، وہ متذبذب ہیں، اور منافقین ان کے اندر صداقت نہیں۔ کیسے؟ جب دیکھتے ہیں اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے، فتوحات مل رہی ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے، کہتے ہیں واہ جی واہ، شکر ہے ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جیسے ہی شکست ہو جاتی ہے کہتے ہیں یار یہ تو خطرے والی بات ہے، شکر ہے ہم نہیں گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی مفادات کے لیے، اس کے اندر سچائی نہیں۔ کتنے ہی لوگ آج کے موجودہ دور میں عیسائی کلمہ پڑھتے ہیں مفادات کے لیے، جب تک کلمہ ان کو مفاد دیتا ہے پڑھتے رہتے ہیں، اپنے آپ کے اسلام کا اظہار کرتے رہتے ہیں، جیسے ہی مفادات ختم، کلمہ ختم، چھوڑ دیا۔ ہمارے لوگ، ہمارے کئی جوان پنجاب کے اندر سے بھی، شاید آپ کے علاقوں سے بھی، مفادات کے لیے، یورپ کی نیشنلٹی کے لیے قادیانیت کو قبول کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ ان کے کلمے کے اندر صداقت نہیں ہے۔ جو صرف ایک ملک کی نیشنلٹی کے لیے یا دنیاوی کسی مالداری کے لیے، عہدے کے لیے، کسی جگہ جانے کے لیے وہ ظاہر لکھوا دیتے جی ہم قادیانی ہیں، ہم احمدی مسلمان ہیں، وہ اندر سے جتنی بار مرضی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں اور قادیانیت کے اوپر لعنت بھیجیں، جب مفاد کے لیے قادیانیت کو صرف کاغذات پہ لکھ بھی دیا، صداقت ختم ہو گئی، کلمہ ٹوٹ گیا۔ اس کی لازمی شرط ہے کہ آپ اپنے کلمہ ایمان میں، مضبوطی میں سچے ہو، آپ کے اندر سچائی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 128 ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھائے ہوئے سواری پہ جا رہے، اور سواری پہ چلتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ۔ سیدنا معاذ کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر۔ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ مخاطب کیا، یا معاذ، اے معاذ، پھر کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ مطلب کیا ہے؟ تاکہ میں جو بات کرنے لگا ہوں یہ بڑی اہم ہے، 3 بار مخاطب کیا اپنی طرف، توجہ ساری میری طرف ہو، ساری کی ساری توجہ میرے اوپر رکھو۔ 3 بار کے خطاب کے بعد فرمایا اللہ اکبر، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ جو آدمی یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ایمان کی توحید اور رسالت کی یہ گواہی جو سچے دل سے دے، صدقا من قلب، یہاں پر شرط بھی ساتھ لگائی، صرف گواہی نہیں، صدقا من قلب، اپنے دل کی سچائی سے دے، یعنی پورا اس کا اعتقاد اسی کے اوپر ہو، ایمان اسی کے اوپر ہو، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، وہ اپنے اس ایمان کو، اپنے اس کلمے کو، اپنے اس نظریے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، یہ سچائی ہو اس کے اندر، تو اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا۔ سیدنا معاذ فرمانے لگے اللہ کے رسول میں جا کے لوگوں کو نہ کہہ دوں؟ اللہ کے رسول فرمایا نہیں، لوگ پھر اسی کے اوپر بھروسہ کر کے عمل کو چھوڑ دیں گے۔ اور آخری عمر میں سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، یعنی جس کے پاس ایمان کی گواہی صداقت کے ساتھ موجود ہے، اس کا علم بھی ہے، اس کا شعور بھی ہے، اس کے اوپر یقین بھی ہے، اخلاص بھی ہے، غیر اللہ کی عبادت کی ملاوٹ بھی نہیں، سچا ہے اپنی گواہی کے اندر، اسی پہ پورا بھی اترتا ہے، دوغلی پلیسی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی جہنم کو حرام کر دیتے۔ اور وقت مختصر ہے، اس کی اگلی شرط ہے
شرط نمبر 5 محبت، انتہا درجے کی محبت. یعنی جب انسان لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو سب سے بڑھ کر محبت کس کے ساتھ ہوگی؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 165 میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اور لوگوں نے انداد بنا لیے اور شریک بنا لیے اللہ کے اپنی طرف سے، اور ان کے ساتھ محبت ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، جیسے اللہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. آج جتنے احترام لوگوں نے رب کو دینے تھے غیروں کو بھی دے دیے، غیر اللہ کو بھی وہی احترام دے دیا جو رب کا تھا، جھکے بھی وہیں پہ، ماتھا بھی وہیں پہ ٹیک دیا، نظر و نیاز بھی دی، دعائیں بھی کی، سب کچھ کیا. ان کا عدم وجودگی میں خوف دل کے اندر رکھا ہوا ہے، ان سے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں جو صرف اکیلے رب کے لیے روا تھی. تو کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان سب سے زیادہ سخت محبت کس سے کرتے ہیں؟ جو محبت اللہ کی ہے وہ محبت کسی اور سے نہیں ہو سکتی. جو محبت اپنے الہ کی ہے، رب کی ہے، وہ کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اگر دیگر لوگوں کی محبت ہو، آپ نے سنا ہوگا کتنے لوگ ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ کی توہین کر جاتے، خاص کر یہ قوال حضرات اپنے کسی دربار پہ بیٹھ جائیں تو ان کی شان کے اندر قصیدے بلند کرتے 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 جو ہے وہ اللہ کی شان میں تنقیص کر دیتے ہیں، اللہ کی شان میں کمی بیان کر دیتے ہیں. ان سے وہ محبت آپ سنا نہیں، چاچڑ وانگ مدینہ دسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ. وہ اللہ کو کہاں لے آئے ظالم. آپ نے یہ سیون شریف کے دربار پہ ایک بورڈ لگا ہوا تھا، شاید اب بھی لگا ہو، اے زاہد نہ کر خلد بری کی بات، علی اللہ ہے، اللہ ہے علی کی ذات. علی کیسے اللہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی ذات کیسے علی ہو سکتی ہے؟ معاذ اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں کے اوپر بھی، مکانوں کے اوپر بھی، دیگر کئی جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. دور سے دیکھے بڑا بڑا اللہ نظر آتا ہے لکھا ہوا، جب پاس جائیں تو وہ ایسے الف کو، محمد کو الف بنایا ہوتا ہے، آگے علی، پھر آگے حسن، حسین، فاطمہ، یہ 5 لکھ کر نام ان 5 کو ملا کر اللہ بنا لیا جاتا ہے. یہ ظلم نہیں ہے؟ تو اہل ایمان، نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 16 ہے. 3 چیزیں جس کے اندر ہو ایمان کی لذت چکھ لیتا ہے. آج اللہ کی وہ محبت ہمارے دلوں میں نہیں جو ہونی چاہیے، اس لیے ایمان کی لذت ہی محسوس نہیں ہوتی. کہا جس کے اندر 3 چیزیں ہو ایمان کی حلاوت آ جاتی ہے. کیا؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ، ہر چیز کی محبت سے زیادہ. کس کی محبت؟ حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کی محبت، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. جس کی محبت کسی اور سے اللہ جتنی ہے، اللہ کے رسول جتنی ہے، اس بندے کو کبھی بھی ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی. اور چھٹی جو شرط ہے وہ ہے انقیاد، تابع فرمان ہو جانا، مطیع و فرما بردار ہو جانا. سورہ زمر سورہ نمبر 39 کے آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ. تو جب تک لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں ہوگی، اللہ کی منہیات سے اجتناب نہیں ہوگا، اللہ کے حکموں کو، ایک بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، میں اللہ کو الہ واحد مانتا ہوں، اقرار کرنے کے بعد جب اللہ کہتا ہے سود حرام ہے، وہ کہتا ہے میں سود کو حلال سمجھتا ہوں، وہ کہے میں سود کو حلال سمجھتا ہوں، سود کو حرام نہیں سمجھتا. یا فلاں چیز شریعت نے حرام کیا، میری سمجھ سے باہر ہے، میں اس چیز کو حرام نہیں سمجھتا. جو شریعت کی حرام کردہ کو حرام نہ سمجھے، حلال کو حلال نہ سمجھے، ان کے احکامات کو جو ہے قبول نہ کرے، اطاعت فرما برداری نہ ہو، انقیاد نہ ہو، ایسے شخص کے اقرار لا الہ الا اللہ کو کوئی فائدہ. آخری شرط آپ کے سامنے رکھتا وہ ہے قبول. قبول، ہر چیز کو وہ قبول بھی کرے جو اللہ کی طرف سے اس کو ملے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو ملے. صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 79، آخری حدیث سنا کر آپ بات کو ختم کرتا ہوں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدى کمثل غیث، جس علم اور جس ہدایت کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا. کون سا علم تھا جس کے ساتھ اللہ نے مبعوث فرمایا؟ لا الہ الا اللہ. ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت. یہ ہدایت قرآن،
ہدایت اور علم کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا، اس کی مثال بہت زیادہ موسلادھار بارش کی طرح ہے جو ایک زمین کے اوپر پڑتی ہے۔ اب زمین کی 3 اقسام بیان فرمائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی قسم زمین کی پانی کو قبول کرتی ہے، اپنے اندر کیا کرتی ہے؟ جذب کر لیتی ہے۔ پھر یہ زمین پہلے مردہ ہوتی ہے، سبز و شاداب لہلانے لگتی ہے، اس سے سبزہ اگتا ہے، اور پھر جانوروں کے لیے گھاس اگتا ہے، جانور بھی نفع لے لیتے ہیں، انسانوں کے لیے فصلیں اگتی ہیں، پھل اگتا ہے، انسان بھی نفع لے لیتے ہیں۔ اب زمین کو بھی نفع، انسانوں کو بھی نفع۔ دوسری وہ زمین ہے جو چٹیل ہے، وہ پانی کو اپنے اوپر جمع کر لیتی ہے، جذب نہیں کرتی۔ اب زمین تو وہ نہیں ہوتی سرسبز، لیکن جانور بھی پانی پیتے ہیں، انسان اپنی کھیتی باڑی کو بھی لگا لیتے ہیں اور بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ تیسری زمین کی قسم بارش برسنے کے بعد جو نہ اندر زمین جذب کر کے سبزہ اگاتی ہے، نہ پانی جمع کرتی ہے کہ لوگوں کو نفع ہو۔ یہ مثال ہے میری علم اور ہدایت کی۔ اب لوگوں کو بھی 3 قسمیں، قرآن و سنت کی بارش ہو رہی ہے، کچھ لوگ قبول کرتے ہیں، جب قبول کرتے اعتقادات کو سنوارتے ہیں، اعمال کو سنوارتے ہیں، خود بھی نکھر جاتے ہیں اللہ رسول کی فرما برداری میں، اور لوگوں کو بھی بتلاتے ہیں، لوگ بھی ان سے فیض یاب ہوتے ہیں، ان کو بھی علم کی باتیں پہنچتی ہیں۔ یہ پہلی اور سب سے اعلیٰ قسم ہے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے۔ یہ قبول کی اعلیٰ درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ کون سا ہے؟ دوسرا درجہ یہ ہے جیسے زمین پانی کو روکتی ہے، نفع لوگوں کو ہوتا ہے، اس زمین کو اتنا نہیں ہوتا، ایسے ہی علم آ جانے کے بعد وہ علم کو پھیلاتا ہے، لوگ اس سے حدیث سنتے ہیں، وہ آگے سناتا ہے، حفظ اتنا مضبوط اس کا ہے، لیکن اس کے اندر فقاہت نہیں، اس کو سمجھ نہیں پاتا، پھر اپنے اعمال کو نہیں سنوارتا، اپنے اعتقاد کو نہیں سنوارتا، لوگوں کو بھلی باتیں بتلا دیتا ہے، خود عملی طور پر کو ہوتا ہے۔ یہ دوسری قسم، یہ پھر بھی گدھارا کرتی ہے۔ تیسری قسم، اللہ اس سے سب کو محفوظ فرمائے، اور ہماری اکثریت کی یہ حالت بن چکی ہے۔ قرآن پڑھا جا رہے شبینوں میں، دلہن کے ساتھ لے جائیں، میت کے ساتھ لے جائیں گے، اس کے بعد دائرہ مار کے بیٹھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن کی اس بارش سے کون فیض یاب ہو رہا ہے؟ کس کے اندر جا رہی ہے اس کے اعتقادات، اس کے نظریات، اس کے احکامات، کس کے اندر جا رہے ہیں کہ عمل سے نکھر کر واضح ہو؟ قرآن پورا بڑا بڑا، اندر کچھ جاتا ہی نہیں۔ تو فرمایا وہ زمین کی طرح ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، اس کے مطابق ان کا نظریہ نہیں، عقیدہ نہیں، عمل نہیں، اور خود لوگوں کو بھی کوئی اچھی بری بات نہیں بتاتے، نہ اندر کچھ ہوتا ہے، نہ کسی دوسرے کے لیے وہ خیر کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ تیسری قسم ہے، جیسے بارش ہوتی ہے، زمین نہ خود کچھ فائدہ ہوتا ہے، نہ جمع کرتی ہے پانی، تو یہ قبول نہیں ہے اس کے اندر۔ تو یہ کلمہ جب پڑھ لیا تو کلمے کی سارے تقاضے، شرائط جو کچھ بھی ہیں، ان کو اپنے دل کے اندر بسا لینا ہے، دل و جان سے اس کو تسلیم کر لینا ہے اور اس کو قبول کر لینا ہے، جس میں ذرا برابر بھی کسی قسم کی کوئی حرج نہ ہو۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔